مجھ کو بھی دے، مجھ کو بھی دے، گناہ مدینہ ہے، مجھ کو بھی دے، گناہ مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ چھوٹے سے طالب علم عزیزم حافظ اکمل عبداللہ جو مفتی اسلم صاحب کے صاحبزادے ہیں، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ حافظ اکمل عبداللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ طیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا لبی کے شکوے، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا لبی کے شکوے، آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لاؤں گا۔ شیدائیان اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ وسیع و عریض واز کرنے نہیں آیا، اسی لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کروں، اور نہ میں کوئی واعظ ہوں، اور نہ مفکر، اور نہ کوئی ادیب۔ صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے آپ سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرر و خطیبوں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ برادران ملت، علم دو طرح کے ہیں، ایک اخروی، ایک دنیاوی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوقت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کے بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن کا نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے پاسبانوں، اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیت قرآنیہ اور حدیث نبوی میں بکثرت وارد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ترجمہ، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم و اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، اسی لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، اور حق کی ضد باطل ہے، اور ایک قاعدہ ہی اجتماعی ضدین محال ہے۔ اسی طرح اہل علم و اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی
گرامی ہے فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے اہل علم کے ساتھ 100 درجات زیادہ ہوں گے اور ہر درجوں کے درمیان کا وقت 500 برس کے مسافت ہوگی. برادران اسلام، لیکن آج کے دور میں مسلمان اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھتے ہیں اور کم سن بچوں کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں. یہ صرف شیطان کا فریب ہے. وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم میں پہنچاؤں گا، وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن، جو ہمارے کردار کا دشمن، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن، جو ہماری سوسائٹی کا دشمن، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن، یہ شیطان ہماری ازلی دشمن ہے. اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کم سن و معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیں. اسی لیے کہ محسن کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یستغفر العالم ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی چال میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی ہوتی، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی. لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا. سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا. حضرات گرامی، ابو الاسود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کے علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں. عالم بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار تھا کہ 3 اشیاء میں سے جسے چاہو پسند فرمائے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا، لیکن خدا تعالیٰ نے مال و سلطنت علم کے ساتھ عطا فرمائی. اگر آج ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں تو آخرت میں یہی بچے ہماری شان و شوکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. جواں ہو عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں. جواں ہو عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں. کٹھن نہیں کوئی کام کسی آدمی کے لیے، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل. قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل. مسافر اگر ہمت نہ ہارے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.